بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ رب العزت، مجھ کو دو ذی روحوں کی جان نکالنے میں کمال دقت ہوئی تھی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ دو، ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا۔ ایک عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو، تو حکم کی تکمیل میں پلک جھپکنے سے قبل ہوئی، اور وہ بچہ بے حس اور بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے، اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپڑ کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ ہی کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار کا خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا، اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی۔
بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تو مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے خدا کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کروائی اور حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالی شان محل ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال محل کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اس شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت اردن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے حق تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔